گئے. پھر اتوں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان نو کڈ دیتا کہ تو اتوں بھی نکل. یہ ان کو ترتیب تو نہیں دسی ہوئی. شاہ صاحب آئے نے جی ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھو ڈاکٹر صاحب اج میں کچھ اللہ کو اور مانگ لینا تو اللہ تعالیٰ شاید بھی عنایت فرما دیتا. دیکھو یار الحمدللہ ماشاء اللہ نیک دو لوگوں کا کہتے ہیں نہ لو نیک لوگوں کو یاد کرو تو حاضر ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. جی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سیال بھائی میں تہاڈا سوال تھلے بہ کے سن رہا سی تے کافی دیر تو سن رہا سی تے دوبارہ رپیٹ کر دیو چونکہ میں اچھا اردو میں کریے گا تو میں چونکہ ابھی آیا ہوں تو اس کو چلو ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں تو وہ ریکارڈ کا ایک حصہ بھی بن جائے. جی کریں دوبارہ سوال کریں. سارا سوال دوبارہ کروں یا ایک تو کلیئر تو مختصر ویسے کرتے وہ سن تو لیا میں نے سن تو لیا. وہ یہ ہے کہ صرف ریکارڈنگ میں آ جائے. اچھا شاہ صاحب میں ایک منٹ. اچھا پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا نسیان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان سے نسیان ہو گیا تھا. دوسری طرف ہے کہ ان کو شیطان نے یعنی کہ ورگلایا, یعنی کہ یہ لفظ کہہ سکتے ہیں, یا معذرت سے الفاظ میرے صحیح نہیں ہیں. اچھا پھر قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اس وقت بھی خروج کا لفظ ہے یعنی خارج ہو جا, یہاں سے یعنی کہ خارج ہو جا. پھر جب یعنی کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو یعنی کہ نعوذ باللہ ورگلایا شیطان نے تو اس وقت بھی آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں کے لیے لفظ ہے کہ تم یہاں سے خارج ہو جا, خروج کا لفظ وہاں بھی ہے. تو یہ جو پہلا خروج ہے جب سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کا خروج ہے وہ کہاں سے ہے اور دوبارہ تو جنت سے ہے, ذرا اس کی وضاحت کر. جی جزاک اللہ. اچھا اس سوال کا تعلق جو ہے نا اصل میں قادیانیوں سے ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی بولا, اگرچہ ابھی آپ نے نہیں بولا تو پہلے بولا تھا کہ قادیانیوں کا بھی جو ہے نا اس سے تعلق ہے. بالکل قادیانیوں کا اس سوال سے بڑا گہرا تعلق ہے اور قادیانی اس قسم کے سوالات کرتے ہیں اور ان موضوعات کو چھیڑتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ قادیانی جو ہے نا فزیکلی جنت اور دوزخ کے قائل نہیں ہے. وہ جنت دوزخ کو نہیں مانتے. جیسے مرزا غلام قادیانی وہ روحانی خزین جلد 3 صفحہ 273 کے اوپر کہتا ہے کہ اہل جنت کے لیے جنت کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ وہ اپنی جنت اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں اور اہل دوزخ اپنی دوزخ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. پھر اس طریقے سے جلد 17 کے اندر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ خیال کرنا کہ جنت اور دوزخ جسمانی طور پر زمین و آسمان کے کسی گوشے میں بنائے گئے ہیں محض ایک خیالی بات ہے. تو پہلی تو بات یہ سمجھ لیں کہ قادیانی لوگ اور جو قرآنسٹ ہیں یا سر سید احمد خان والا گروپ جو ہے, محمد شیخ والا جو گروپ ہے, تو یہ سارا گروپ بشمول قادیانیوں کے یہ جنت اور دوزخ کے قائل نہیں ہے. فزیکلی جنت اور دوزخ ان لوگوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. اور جن روایتوں کے اندر ذکر ملتا ہے کہ شیطان کو اور آدم علیہ السلام کو اور امی جان حوا علیہ السلام کو نکلنے کا حکم ہوا تھا تو وہ جنت تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے متعلقہ جو ہے نا وہ کچھ آیات بھی ہیں تو وہ میں ان کے ترجمے اور مفہوم بیان کر دیتا ہوں. تفصیلی طور پہ آپ ان کی تفاسیر دیکھ لیجئے گا تو بڑی تفصیلی گفتگو آپ کو مل جائے گی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا, یعنی شیطان نے پھسلایا. ازلہما یعنی شیطان نے لغزش دی ہے ان دونوں کو. کن دونوں کو؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. اور جہاں وہ تھے وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہا اتر جاؤ, تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہوگی.
یہ جو آج کل مسلمان یا مطلب انسان، مسلمان نے انسان آپس میں الجھتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، وہ اسی آیت کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہوا ہے کہ بعض کے عدو رہیں گے، دشمن رہیں گے. تو یہ جو ہے نا ایک فطرتی عمل ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی مشیت ہے اس کے پیچھے. تو ایک کا دوسرے کے ساتھ اختلاف ہونا یہ سمجھ لیں اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے. آگے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 24 اور 25 کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یہ ہے کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے. فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے تمہیں نکالا جائے گا. پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 اور 124 کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. تو ان چند آیات اور قادیانی حوالہ جات سے کم از کم یہ چیز واضح ہو گئی کہ وہ جنت سماوی تھی کہ جہاں سے نکلنے کا حکم ہوا، اور پھر ارض کے اوپر یعنی زمین کے اوپر تشریف لے آئے، اور اس زمین میں ایک وقت متعین تک ہم نے رہنا ہے، تو پھر اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. جبکہ قادیانی اور دیگر جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں وہ لوگ سمجھ لے کہ عالم ارواح کو بھی نہیں مانتے، جنت دوزخ کو بھی نہیں مانتے، اور ما بعد الموت کی زندگی اور حساب و کتاب، سزا و جزا کے قائل نہیں ہیں. واللہ عالم و رسول. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی جی شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا بیان کیا، لیکن پھر وہ ان کا ایک سوال اس کے ساتھ جو اٹیچ تھا کہ جب ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا تھا تو وہاں بھی خروج کا لفظ ہے کہ یہاں سے خارج ہو جاؤ، یعنی کہ تو اب وہاں وہ کہ کون سی جگہ تھی جہاں سے ان کو خارج ہونے کا حکم دیا گیا ہے؟ اور دوسری جگہ تو آپ نے بیان کر دی کہ وہ تو جنت سماوی ہے جہاں سے نکلنے کا حکم دیا، تو پہلی کی بھی وضاحت کر دیں وہ کون سی جگہ تھی؟ جیسا کہ مختلف روایات میں ملتا ہے کہ شیطان کا آنا جانا تھا جنت کے اندر، ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ بعض ایسی روایات میں ملتا ہے کہ فرشتوں، کیونکہ علم اس کے پاس بہت تھا تو فرشتوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو گیا تھا. تو اگرچہ یہ جن تھا لیکن فرشتوں کے اندر آنا جانا اور ان کے ساتھ نشستیں کرنے کی وجہ سے اس کو بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا وہ استاد تھا یا فرشتوں کا سردار تھا. اس قسم کی عوام باتیں کرتی ہے. تو وہ جنت تھی نا، جنت سے ان کو نکلنے کا حکم ہوا تھا. اور یہ جو سجدہ کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا تھا وہ جنت کے اندر ہی تھا نا، جنت کے اندر ہی اللہ نے سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. ساتھ کیونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا تو اس کو بھی حکم تھا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے. اب ابلیس اکڑ گیا تھا، ابا واستکبر، تو اس نے تکبر کیا اور غرور کیا، گمنڈ کیا اپنے اوپر، اور کہا کہ اے اللہ، یعنی یہ تو بندہ ہے اور میں اس سے افضل، مفہوم ہے یہ، میں تو اس سے افضل ہوں تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. تو وہ آپ روایتیں دیکھیں، وہ تو اس نے اللہ کا تو انکار تو نہیں کیا، اللہ کا انکار ہرگز نہیں کیا، وہ آج بھی نہیں کرتا.
یعنی یوں کہہ لیں کہ شیطان ابلیس وہ موحد ہے، وہ توحید پرست ہے، وہ اللہ کو اس وقت بھی مانتا تھا، آج بھی مانتا ہے، اور قیامت کے دن بھی مانے گا۔ تو سب سے بڑا موحد تو خود شیطان ہے۔ اس نے انکار تو اللہ کے بندے کا کیا نا، بابے کا کیا نا۔ بابے کا انکار کرنے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بابوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ درس عبرت ہے۔ شاہ صاحب اس طرح بھی تو کہا جا جی سکتا ہے آپ ابھی نہ بولیں، آپ ابھی نہ بولیں، بیچ میں آپ نہ بولیں۔ ایک تو بدتمیز ہوتے ہیں یہ مرزئی قادیانی، بندہ کرے تو کرے کیا؟ بات جب ہو رہی ہے تو بیچ میں ٹوکنا بولنا کتنی بڑی بدتمیزی ہے۔ آپ اپنی باتیں پاس رکھیں، جب بات میں کمپلیٹ کر لوں گا تو پھر آپ بات کر لیجئے گا۔ اچھا چلیں، الجھا کے رکھ دیے، دیکھ لیا نا۔ سورہ الاعراف کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے، تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے یہاں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں، پس نکل جا، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اب وہ یہاں سے نکل جا، تو وہ یہاں کون ہے؟ ہاں جی، وہ جنتی تو ہے، منہا، ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہ الجنہ ہے، تو جنت سے نکلنے کا حکم ہوا ہے۔ پھر آگے سورہ صاد کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ پس تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ پھر سورہ الحجر کی آیت 34 اور 35 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو راندہ درگاہ ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ اب ان ساری آیتوں کے اندر منہا کا لفظ موجود ہے۔ منہا سے مراد ہا ضمیر کا مرجع جنت ہی ہے، الجنہ۔ جنت چونکہ مؤنث ہے، تانیث ہے، تو ہا ضمیر بھی مؤنث ہے اور تانیث کی علامت ہے۔ تو ضمیروں کے چونکہ مراجع ہوتے ہیں، ضمائر کے مراجع ہوتے ہیں، تو اس کا جو مرجع ہے وہ جنت ہے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ سیال بھائی، ابھی بھی آپ کا جواب ملا کہ نہیں ملا؟ جی جی شاہ صاحب، اس میں پھر یہ سوال ایک اٹھتا ہے کہ جب آپ نے جیسے فرمایا کہ منہا، یہ اس وقت منہا فرمایا گیا تھا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا یعنی ابلیس کو حکم دیا گیا تھا، یعنی سبھی فرشتوں کو دیا گیا تھا، تو ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کی سزا کے طور پر یہ حکم ہوا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ منہا آپ نے صحیح فرمایا، جنت مراد چلو ہے۔ اب جب اس وقت جنت سے اسے نکال دیا گیا تھا تو یہ جو بعد ازاں آدم علیہ السلام کو جو ورگلایا، یا جو بھی آپ نے ابھی الفاظ قرآن کے معذرت سے مجھے وہ الفاظ شاید نہ میں بول سکوں، تو جب آدم علیہ السلام کو تو بعد ازاں یعنی کہ ورگلایا گیا ہے، تو پھر کیا وہ جب ایک دفعہ جنت سے نکل چکا تھا تو دوبارہ وہ جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ نہیں، دوبارہ کہاں اس نے داخل ہونا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ آج بھی کوشش ضرور کرتا ہے، اور جو فرشتے ہیں جو اس کے شاگرد، وہی اس کے شاگرد جو ہے نا، جب تک تو وہ اللہ کا حکم مانتا رہا تو وہ فرشتے اس کے تابع دار رہے، لیکن جب اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور بابے کا انکار کیا تو وہی اس کے شاگرد جو ہے نا اس کو وہ انگارے مارتے ہیں توڑ توڑ کے، ٹھیک ہے، شہاب ثاقب مارتے ہیں۔ تو یہ جب یہ جاتا ہے نا جنت کی طرف تو اس کو انگارے پڑتے ہیں۔ تو یہ مختلف روایات کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو جی بس جتنا مجھے سیال بھائی پھر میرے علم میں ہے، کلی طور پہ علم تو نہیں ہے، کلی طور پہ علم تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی ہے، اور اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔
تو جتنا بہرحال میرا ناقص علم تھا میں نے بتا دیا. مزید کچھ ہوگا تو کوئی اور بیچ میں کوئی ایڈمٹ کرنا چاہے تو کر سکتے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا ایک تو پپو بھائی آپ سے سوال کرنا چاہتے تھے، اگر اجازت ہو تو میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال کرنے کا مقصد اصل میں مفتی صاحب یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو فائدہ ہو، نہ کہ مثال صرف ہماری آپس میں اصلاح کرنا تو ہے ہی صحیح. ہاں یہ لیکن سیال اصل بھائی آپ مقصد ہوتا ضرور ہے. سوال کریں. اس کا جواب میں نا نیچے اصل میں بیٹھ کے فور یو پہ سن رہا تھا تو میں اسی وجہ سے ہی اوپر آیا کیونکہ اس سوال کا تعلق قادیانیت سے ہے. تو جب قادیانیت سے کوئی تعلق رکھنے والا سوال ہوتا ہے نا، اس کا جواب تو دینے کے اندر جواب دینے میں ہمیں مزہ آتا ہے اور لطف آتا ہے. لیکن ایسے سوالات کے جو ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتے، اگرچہ اس کا جواب ہمیں پتہ بھی ہو تو ہم جواب نہیں دیتے. یہ میرا اپنا ذاتی مزاج ہے کیونکہ میں مطلب ایک ہی موضوع کے اوپر کام کر رہا ہوں نا، قادیانیت مرزیت کے رد کے اوپر میں کام کرتا ہوں. تو جب ان کے متعلقہ کوئی سوال ہوتا ہے، ان سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب دینے کا مجھے لطف کچھ الگ ہی ہے. جی مفتی صاحب آپ کو تو لطف آ گیا ہے، آپ نے تو مزہ لے لیا ہے، لیکن نہ سیال صاحب کا جواب ملا ہے. معذرت چاہتا ہوں نہ مجھے کوئی آپ کی جواب کی کوئی خاص سمجھ آئی ہے. بہرحال کوئی بات نہیں. سیال بھائی شاہ صاحب سید ظفر اللہ شاہ صاحب قرآن کے ایکسپرٹ ہیں یا پیر صاحب، تو ان سے انشاءاللہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. بڑی مہربانی جزاک اللہ. جی سیال بھائی کریے سوال. اچھا اگلا سوال ہے. اچھا مشہور ہے حدیث میں قادیانی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے یہود و نصارہ پر جو اپنے انبیاء کی قبروں کو پوجتے ہیں. تو قادیانی ایک تو اس سے وفات عیسیٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چلو وہ تو معاملہ نہیں ہے. لیکن کیا مثال ہے یہود و نصارہ کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ وہ مثال ہے بھائی نصارہ بھی کسی نبی کی قبر کو پوجتے تھے اور یہود بھی کسی نبی کی قبر کو پوجتے ہیں؟ کیا اس کا ثبوت ہمارے پاس کوئی ہے؟ یہ تو قادیانی ہی جب دعویٰ وہ کر رہے ہیں تو ثبوت بھی وہی دیں گے نا. دیکھیں نا یہ تو وہی ہے. یہ تو قادیانیوں سے کرنے والا سوال ہے. یہ سوال آپ کا بڑا زبردست ہے کہ کیا ایسا کوئی ثبوت ہے. جب تم دعویٰ یہ کر رہے ہو تو پھر اس کا ثبوت بھی دو. ٹھیک ہے، تو ثبوت تو قادیانیوں کے ذمے، معذرت چاہتا ہوں یہ ہمارے ذمے تو نہیں کرتے ہیں حدیث سے یار براڈ کے ہوسٹ ضیاء بھائی، یہ براڈ آپ کی لگی ہوئی ہے، یا تو اس پپو کو چپ کروا دیں. دیکھیں یا تو پھر دیکھیں بات میرے مزاج کا بھی ملک آپ بات نہ کرنا، مائک نہ اوپن کرنا، نہیں تو میں نے اتار دینا آپ کو. بس یہ لاسٹ وارننگ ہے. جی سر جی بات کریں ہم. جی بالکل ٹھیک ہو گیا کیونکہ دیکھیں میرا مزاج سب کو پتہ ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو میں یہ پپو ملحد قادیانی مرزئی سے بات کرنے ہی نہیں چاہ رہا. جب میں اس کو منہ ہی نہیں لگاتا، کبھی بھی نہیں لگایا. تو ایسے بیچ میں ٹاؤں کر کے بولنا اور بات کو الجھانا، دیکھیں بالکل بات کا مذاق کرکرا ہو جانا ہے، موضوع کسی اور طرف چل پڑنا. تو عزت اور شرافت کی زبان اس کو سمجھ نہیں آتی، ایک بدتمیز انسان. اچھا تو آپ جو فرما رہے تھے سیال بھائی، تو یہ سوال اصل میں قادیانیوں سے کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. رہی بات یہ کہ یہود و نصارہ جو اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجتے ہیں، تو اس کا ایک مفسرین یہ بتاتے ہیں، یہ اصل میں تفسیروں کے اندر ہمیں ملتا ہے. آنا وہ بابوں کی طرف ہی پڑے گا، کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑنے، بات بابوں کی ہوئی چلنی ہے. ٹھیک ہے، اتنی ضرورت کسی کے اندر نہیں ہے کہ وہ خود سے بابا بن کے بیٹھ جائے، خود سے ترجمے اور تفسیریں کرنی شروع کر دے. وہ سابقہ اسلاف بابے بزرگوں کے پیچھے ہی چلنا پڑے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا سورہ فاتحہ کے اندر، ہم 5 ٹائم نماز کے اندر کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا دے. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان بابے بزرگوں کا راستہ، بابے بزرگوں کے راستے کے اوپر مجھے چلا. تو جب تک ہم بابے بزرگوں کے راستے کے اوپر نہیں چلیں گے تو ہم صراط مستقیم پر نہیں ہوں گے، صراط مستقیم سے الجھ جائیں گے. تو ہمیں تو اپنی دکان کھولنے کا تو آرڈر اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کیا کہ اپنی دکان جیلم کے اندر یا قادیان کے اندر کھول کے بیٹھ جاؤ، ہرگز نہیں.
ہمیں جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے اور بابے بزرگوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور وہی کرنا ہے ہم نے، اور نہیں کچھ کر سکتے۔ تو وہ پھر تفسیروں کے اندر یہ ملتا ہے کہ یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی وہ اپنی جہالت اور گمراہی اور کفر کے اندر اتنے بڑھ گئے کہ وہ سابقہ انبیاء، تو سابقہ انبیاء تو بڑے ہی ہیں نا، ان کی قبروں کی پرستش انہوں نے شروع کر دی۔ اب یہاں پر مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کیسے نکل کہاں سے آئی؟ نہ اشارات النص سے نکلتی ہے، نہ کنایات النص سے یہاں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، نہ عبارات النص یہ چیز بتا رہی ہے۔ تو کون سی ایسی نص ہے جہاں سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلا ہے؟ وہ کون سی نکڑ خانچے سے نکل آئے ہیں بھائی؟ تو سابقہ انبیاء تو اتنے گزرے ہیں، وہ تو بائبل کے اندر، تورات، زبور، انجیل کے اندر وہ ذکر ہے، کئی نبیوں کا ذکر موجود ہے، تو وہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ عالم و رسولہ۔ جی سیال بھائی۔ آپ نے یہ سابقہ کا لفظ بولا، کیا یہ لفظ حدیث کے اندر ہے یا آپ نے کوئی نتیجہ نکالا ہے کہ سابقہ انبیاء کی بات؟ وہ آیت کون سی ہے؟ اسی آیت کے اندر آپ کے سوال کا جواب موجود ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ تو حدیث کی بات ہو رہی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے یہود و نصارہ پر ہاں جو اپنے انبیاء وہی کی سوری، وہ کون سی حدیث ہے؟ اسی کے اندر ہی ہے نا، اسی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ تو پھر ڈاکٹر صاحب لگائیں نا، کیونکہ اس کے اندر جہاں تک ابھی نہیں، تک میرے ذہن میں یہ سابقہ کی بات نہیں۔ سیال بھائی آپ نا توجہ سے پڑھیں گے نا اس مقام کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اسی کے اندر اس چیز کا جواب موجود ہے۔ چلیں میں پھر یہ کام کرتا ہوں، میں ذرا سرچ کر کے میں ابھی آپ کو اس کا متن سناتا ہوں، تھوڑا سا مجھے پھر ٹائم چاہیے ہوگا، تھوڑا سا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام نعیم بھائی، کیا حال ہے؟ عید مبارکہ ہو نا۔ مبارک، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں سیال بھائی کا سوال کچھ اس طرح تھا کہ کیا سابقہ کتب میں بھی ایسا کچھ موجود ہے، کوئی تحریری ثبوت اس کا، یہود و نصارہ کی کتب میں سے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ہو؟ یہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمارے لیے نبی کریم کا فرما دینا کافی ہے، ہمارے لیے تو ہمیں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا ہمیں کافی ہے۔ جی یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں تو کافی ہے، یہ تو ثبوت تو، اور یہ والی بات تو یہ خود جو ہے وہ بتائیں گے، کون؟ قادیانی بتائیں گے، ہم نے نہیں بتانی۔ اچھا یہ جو ہے نا جی صحیح بخاری حدیث نمبر 1330، 1390، صحیح مسلم 529، 531، نسائی 704۔ چلیں ایک حدیث میں نکال لیتا ہوں اور پھر بعد میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ہم ڈالتے ہیں، تھوڑا سا رک جائیں۔ اصل میں وہ نا فولڈر بنائے ہوئے ہیں تو وہ پھر مجھے سرچ کرنی پڑتی ہے، تو ڈیٹا بہت زیادہ ہے میرے پاس، تو وہ نا پھر کبھی کبھی تھوڑی سا مجھے ویٹ کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نہیں بھائی آپ بات کریں، میں ذرا تھوڑا سا کر رہا ہوں سرچ، تھوڑا سا وقت دیں۔ السلام علیکم شال بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ عید مبارک آپ کو۔ اچھا یہ آ گیا خیر بھائی۔ مبارک۔ اچھا یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1390 میں نے نکالی، یا کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ترجمہ اور مفہوم میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مریض کے مرض کے موقع پر فرمایا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانبر نہ ہو سکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یعنی سجدہ گاہ۔
مساجد بنا لی. اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی, لیکن ڈر اس کا ہے کہ کہیں اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں. اور حلال سے روایت ہے کہ عروہ بن زبیر نے میری کنیت ابو عوانہ یعنی عوانہ کے والد رکھ دی تھی, ورنہ میرے کوئی اولاد نہ تھی. اب یہاں پر دیکھیے, میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اسی کے اندر موجود ہے. اب لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ نے لعنت کی ہے یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے کیا کیا تھا, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ, کہ انہوں نے اپنے انبیاء یعنی اپنے انبیاء کا جب ذکر کیا جاتا ہے نا. اب دیکھیں میں کہتا ہوں مسلمانوں کے نبی, تو مسلمانوں کے نبی کون سے ہیں؟ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ہم تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب کو مانتے ہیں. اسی طریقے سے یہود جب نصارہ کی بات ہوئی تو نصارہ بھی سابقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سابقہ جتنے بھی نبی ہیں ان کو مانتے ہیں. اسی طریقے سے جب یہود کی بات آئی تو وہ حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے, کیونکہ حضرت عیسیٰ کو تو وہ نہیں نہ مانتے تھے, تو ان سے پہلے جتنے نبی تھے سب کو وہ مانتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ یہود و نصارہ نے سابقہ انبیاء کی, تو یہ سابقہ کا یہاں سے میں نے اخذ کی ہے. سیال بھائی سن رہے ہیں آپ نے کہا تھا نا وہ سابقہ کا کہاں سے آپ نے اخذ کی ہے, تو سیال بھائی سمجھ آئی ہے, انبیائہم. جی شاہ صاحب, ہاں جی ٹھیک ہے واضح. سابقہ کا یہاں سے میں نے اخذ کیا تھا. جی چلے ٹھیک ہو گیا, مطلب معاملہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں تھوڑا بہت؟ نہیں تھوڑا بہت نہیں, ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا یہ معاملہ, تو کلیئر ہے. اچھا شاہ صاحب اور سوال کوئی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کیوں نہیں. اچھا, قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ سورۃ جمعہ کی جو آیت یعنی کہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, جو منہم ہے یعنی انہی میں سے, اور یہ جو وآخرین منہم وہ کہتے ہیں یعنی آخرینہ سے وہ یعنی کہ لاسٹ لے کر منہم انہی میں سے, یعنی یہ اس سے دو بیستے منہم کے لفظ سے دو بیستے مراد لیتے ہیں. تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ پہلے تو امی میں سے انہی میں سے یعنی امیوں میں سے, پھر آخرین میں سے یعنی منہم جو ہے لفظ ہے نا, اس سے وہ دو بیستے مراد لیتے ہیں. ذرا اس کی وضاحت. نہیں یہ کیسے لے لیتے ہیں؟ اصل میں اجماع امت کو کوئی نہیں نہ توڑ سکتا. انفرادی طور پہ کوئی ایک شخص اٹھ کے کوئی الگ سے ایک ترجمہ اور مفہوم کر دے تو یہ عقلی طور پہ بھی بعید ہے کہ 100 عالم دین ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, 99 علماء کرام جو ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سورج نکل گیا ہے. ایک عالم دین بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں سورج ابھی تک نہیں نکلا. عقلی طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان 99 کی بات مانی جائے گی, اس ایک کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا. چلو ایک کو چھوڑ دیں, 95 علماء کرام ایک بات کر رہے ہیں, 5 علماء کرام ایک کر رہے ہیں, عقلی طور پہ 95 کی مانی جائے گی, 5 کو چھوڑ دیا جائے گا. چلیں 80 علماء کرام ایک بات کر رہے ہیں, 20 علماء کرام ایک بات کر رہے ہیں, تو وہ 80 کی بات مانی جائے گی. بھائی اجماع امت اکثریت کی بات مانی جائے گی, تو شاذ کی بات نہیں مانی جاتی. الشاذ کالمعدوم, شاذ کسی گنتی شمار میں نہیں ہوتا. تو یہ باتیں دیکھیں, جو باتیں مرزا سینئر غلام قادیانی یا مرزا جونیئر جیلمی کرتا ہے, بالکل اجماع امت کو توڑ کے رکھ دیا. انہوں نے الگ اپنی راہ اور خروج اختیار کیا, اور تو ان کی بات تو نہیں نہ مانی جائے گی. ان خارجیوں کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا, اجماع امت کو مانا جائے گا. جی سیال بھائی. اچھا السلام علیکم شاہ صاحب, اگر اس پر روحانی سین جلد 21 کا صفحہ 292 کھولے تو وہاں پر مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کوئی بھی یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ نبی کریم علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. ہاں جی وہ تو پھر بڑے ہی دلائل ہیں نا. تو یہ دیکھیں دو بیس نے بھائی, دو بیس سے یہ صرف مرزا قادیانی کو سمجھ آیا ہے. 1400 سال 1200 سال میں کبھی کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا, حتیٰ کہ انہوں نے اصل مصفحہ کے اندر جو وہ 1200 سال کے مجددین کی لسٹ دی ہے,
تو مجدد ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دین کو نیا کرتا ہے بقول مرزا قادیانی کے. تو کیا وہ جو خرافات تھیں وہ ان مجددین نے دور نہیں کی؟ وہ مجدد پھر کیسے بن گئے؟ تو کسی ایک مجدد کا یہ موقف ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیعتیں ہوں گی ہیں، کسی ایک نے کہا ہو تو یہ بات کہیں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ صرف انفرادی طور پہ مرزا قادیانی کا عقیدہ تھا، عقیدہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں. کسی بابے، اسی وجہ سے تو یہ بابے بزرگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں نا. مرزا قادیانی بھی اسی وجہ سے بابے بزرگوں کے خلاف ہوا، کیونکہ بابے بزرگوں کو جب تک قوم مانتی رہے گی تو وہ اپنے سابقہ قائد و نظریات کے اوپر رہے گی. تو انہوں نے کہا کہ نہ رہے بانس نہ رہے بانسری، تو وہ بانس کو ہی ختم کر دو تو نہ بجے بانسری. تے جب بانس نہیں رہے گا تو بانسری نہیں بجے گی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بیچ میں بابے بزرگوں سے مخالف کر دو لوگوں کو، عوام کو بابے بزرگوں کے کرو مخالف، تاکہ بابے بزرگوں کے قریب نہ جائیں اور ان کو اسلام کی اصل حقیقت سمجھ ہی نہ آئے. یہی کام مرزا سینئر غلام قادیانی نے کیا، اور یہی کام مرزا جونیئر جیلمی آج کل کر رہا ہے، مرزا سینئر کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے. تو اصل میں ہم نے تو لے کے چلنا ہے اپنے اسلاف کو. ہمیں حکم ہے بھائی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بھائی ہمارا علم ناقص ہے، ہماری عقل ناقص ہے، ہم ناقص لوگ ہیں، ہم تمام نہیں ہیں. وہ ہمارے اسلاف، وہ ان کی عقلیں بھی تام تھی ماشاءاللہ، وہ کامل لوگ تھے، بڑے محنتی لوگ تھے، جن کی پوری زندگیاں کتاب و قلم میں گزری، تقوی پرہیزگاری میں گزری، اللہ والے لوگ تھے. وہ ہم سے بڑے تھے، وہ زیادہ بہتر جانتے تھے کہ بھائی 1400 سال کے بعد آج عقل ہمیں ہی آئی ہے، پہلوں کو کسی کو آئی نہیں ہے. یہ علم ہمیں ہی ملا ہے، کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے. یہ قرآن حدیث کی تفسیریں تشریحات صرف ہمیں ہی سمجھ آئی ہیں، کسی اور کو سمجھ ہی نہیں آئی. یار کیسی عجیب سی بات کرتے ہو. کروڑوں کی تعداد میں گزر چکے، کروڑوں جو فوت شدگان ہیں، میں ان کی بات کر، کروڑوں کی تعداد کہ علماء کرام اور فقہا گزر چکے ہیں. کیا کسی کو وہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آئی؟ یار کسی ایک نے کوئی بات کی ہو؟ کہیں کی ہی نہیں ہے ہی نہیں، ملتا ہی نہیں ہے. تو یہ باتیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد محترم جی اور تمام بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمیر بھائی. استاد محترم میں آن کر لوں اپنی؟ سمجھا ہوں کہ جس طرح حدیث کی سند ہے، اس طرح قرآن کا معنی اور تفسیر بھی سند کے ساتھ ہونا چاہیے. جی نہیں بھائی، میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ جس طرح حدیث سند صحیح سند کے ساتھ پہنچتی ہے نا تو معتبر ٹھہرتی ہے، اسی طرح قرآن کا معنی اور تفسیر بھی سند کے ساتھ پیچھے تک جانا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے نا جی، بالکل ایسے ہی ہے، ہر دور میں اس کا ہونا موجود ہونا لازم ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہ دیکھیں نزاع واقع ہوتا ہے، اس نزاع کو تو رحمت کہا گیا نا. علماء کا آپس میں جو اختلاف ہے اس کو تو رحمت کہا گیا، وہ تو رحمت ہے. تو وہ علمی طور پہ ہر وقت کے اندر علماء کی کچھ نہ کچھ نزاع رہے ہیں، وہ لیکن آپس میں جمہور غالب رہے ہیں نا، جمہور ہاں غالب جی ہاں رہے جی. ہیں. لیکن یہ کہ ان کے اندر بھی، اس نزاع کے اندر بھی جو ہے نا اکثریت کا کوئی ایک موقف رہا ہے، لازمی رہا ہے. جمہور کا موقف غالب رہا ہے. ہاں بالکل یار ایسے جو ہی ہے غلط جی، ہوگا اس کا رد تو کیا جائے گا نا، جو غلط ہوگا اس کا بالکل رد تو ایسے ہی لازم ہے، ہوگا. جب بالکل رد ایسے آئے ہی گا تو اگر وہ رد درست ہے اس کی اکثریت زیادہ جمہور کا قول ہوگا. وہ بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی عالم دین کوئی الگ راہ نکالتا تھا، الگ موقف اختیار کرتا تھا، تو اس کے ہم اثر علماء اس کا رد کر دیتے تھے. وہ دیکھیں سابقہ جیسے معتزلہ کا کتابوں تھا، کے اندر جیسے جی معتزلہ کا لے لے مثال موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. معتزلہ کی اکثریت کئی لوگ تھے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان میں، بڑے لیکن میں کہتا رد ہوں پوری کرنا سلطنت تھی ان کی. ہاں وہ عباسی تھے غالباً. بالکل عباسی تھے. جی تو بھائی پوری حکومت سلطنت تھی، تھی. حاکم وقت تھا ان کے ہاں ساتھ. جی عباسی حکومت تھی.
تو انہوں نے کتنے لیکن کتنے پھر بھی دیکھیں کہ علماء رد کو میں لٹکا علماء دیا. ملے ہیں، جی رد میں علماء اکثریت سے ہیں اس کے. جی 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 اختلاف رائے تو ہوا ہے لیکن رد اکثریت سے موجود ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. السلام علیکم اہلا وسہلا یا مفتی صاحب کی حال؟ او واہ بھائی وعلیکم واہ، السلام. نجم میاں کی حال ہے؟ السلام شکر علیکم. الحمدللہ. وعلیکم السلام. عید مبارک مفتی صاحب. خیر مبارک، آپ نو بھی مبارک ہوئے بھائی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. سناؤ صحت بھی ٹھیک جی؟ بہترین ہو گیا الحمدللہ. میں تے عمرہ تے گیا سا جے رمضان چ کر کے آیا ہوں ماشاءاللہ. ماشاء اللہ تبارک حضور دی اللہ. مہربانیاں نے ڈبل مبارک شفقتاً. ہوگا صاحب. جی جی پھر تو تمہیں ڈبل مبارک ہوگا نا. جی جی خیر مبارک جی خیر. میں آپ سب واسطے جی بڑی دعاواں کیتیاں نے، بڑیاں دعاواں تے بہت شکریہ. خصوصی طور تے اپنے کی ادن ہے عامر نذیر بھائی، ضیاء رسول، تواڈے واسطے اور جڑے فرنٹ مین نے ختم نبوت دے خصوصی دعا. ہاں جی جی صاحب ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੋ. نہیں میں تے تواڈے واسطے خصوصی لعنت کیتی ہے، خصوصی کعبۃ اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے لعنت نہیں کیتی وہاں ہے. پر دیکھیں بندہ عمرے پہ جائے اس ٹائم عمرے کے درمیان انسان کو لانتے تو یاد نہیں رہتی، لیکن ہمارے نہیں او تو تے زیادہ قبول ہوندیاں نے نا. عمرے پہ بھی جا کے کعبہ کے طواف کر کے لعنت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا وہ دیکھو تے اللہ کے اندر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. وہ تے اللہ کے بھیجدا ہے پیا، لعنت کرنے والوں کی لعنت بھیجدا ہے پیا. اے جڑی ہجے ہن حدیث پڑھی ہے میں بخاری دی 1390 میرے سامنے کھلی ہے، وہ دے بھی لعنت ہی بھیجدا ہے پیا. لعن اللہ نے لعنت کیتی. تے اللہ دی سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے لعنت بھیجنا. جھوٹیاں دے اوتے لعنت بھیجنا اللہ دی نہیں بھائی سنت. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ یہود و نصارہ پہ لعنت ہو جنہوں نے اپنے علماء کی تباہ کی، جو ان کو حلال ٹھہراتے تھے حلال سمجھتے تھے، جس کو حرام کہتے تھے حرام کر دیتے تھے. تو تم بھی یعنی کہ وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیے تھے. تو وہ بندے نے پوچھا یار، ایک بندہ تھا وہاں پہ، اس نے کہا واقعی ایسی ہی بات ہے، ہم جو ہے نا اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں ہمارے جو عالم ہمیں حلال کہتے تھے ہم حلال سمجھتے تھے، حرام کہتے تھے حرام سمجھتے تھے. تو اگر یہ حدیث دیکھا جائے تو اس طرح تو آج امت بھی بابوں کا حلال کیا ہوا حلال سمجھتی ہے اور بابوں کا جو حرام کیا ہوا حرام سمجھتی ہے. تو اس حدیث میں تو بابے تو پھر لفظ برا ہے لیکن بابے تو پھر بڑھ گئے نا. مفتی صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں پپو صاحب نہیں نا، انج گل نہیں ہے نا. اتنے کسی جگہ تے انہوں دے اتنے نازل ہونے کرام نہیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کوئی نہیں کیتا. نبی کریم علیہ السلام تے نازل ہونے والے کرام نہیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیتا ہے. 1400 سال ایک نقطہ نہیں بدل سکیا یہ، سمجھ گئے ہو؟ اے اصل گل. نہیں بھائی وہ تو قرآن کا اللہ نے وعدہ کیا، جس طرح آگے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ قادیان میں جو مرزا صاحب ہیں وہ اگر یا مرزا انجینئر ہے یہ جیل میں نئی چیز نہیں لے کے آ سکتے. تو مفتی صاحب دیوبند میں پیدا ہونے میں یار نہیں بھائی اینو روکو، مفتی صاحب نو ٹچ نہ کرے، تواڈے نال ہی رہے، تواڈی گل کرے. مجھے بتائیں. نہیں بھائی دیکھو نہیں بھائی پھر کام خراب ہو جائے گا. اینو کو تواڈے نال ہی رہے، میں اینو جدوں منہ ہی نہیں لگانا چاہندا پیا. نہیں بھائی اللہ اس کے رسول نے بریلوی میں پیدا ہونے والے علماء کو نہیں لگتا بندہ یا دیوبند میں پیدا ہونے والے علماء کو اجازت دیجیے کہ نئے فرقے بڑھاؤتے امت میں نئے. پپو کس نے فرقہ بنایا؟ کسی کو نام بتاؤ یار. اس نے کہا میں فرقہ بنا رہا ہوں، بس بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے استاد محترم میرا ایک سوال ہے جو بک بس اور کچھ بھی نہیں انہاں کول ہے. جی عمیر بھائی. جی استاد محترم میرا ایک سوال ہے کہ اولیاء اللہ بابو ٹھیک ہے، بابے کو اگر نہیں مانتے تو امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے جنہوں نے یہ کتابیں وغیرہ لکھی ہیں یہ ان کو کیوں مانتے ہیں؟ ان کی کتابوں کو کیوں مانتے ہیں؟ پھر یہ ان کو بھی نہ مانی یہ خندیر، وہ بھی بابے تھے ہمارے. امام ابو حنیفہ ہمارے بابے نہیں تھے؟ اچھا یہ ہے کہ یہ خندیر خندور کے لفظ نہیں بولنے چاہیے، اچھا نہیں لگتا. تو یہ دیکھیں وہ ہم جو سورہ فاتحہ کے اندر بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کر دیا ہوا ہے، ماضی کا صیغہ ہے ادھر. یہاں سورہ النساء کی آیت 69 کے اندر وہ اللہ یہاں پر بھی ماضی کا ذکر کرتا ہے کہ انعم اللہ علیہم.
अनअमा ये भी माजी का सीगा है, ठीक है। तो अल्लाह ने जिनके ऊपर अनअमा अलैहिम, जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया, वो कौन से हैं? हिम ज़मीर का अब यहाँ पे वो तफसील अल्लाह पाक बयान कर रहा है। मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन, नबी हैं वो सारे नबी, एक दो नबी नहीं, सारे नबी। व सिद्दीकीन, अच्छा यहाँ पर ये भी ज़हन में रखे, ये सारे जमा के सीगे हैं, और जमा का इतलाक 3 और 3 से ज्यादा लामहदूद पर होता है। तो जितने भी नबी, सब नबियों के ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है। व सिद्दीकीन, और सारे सिद्दीकों के ऊपर। अब सिद्दीकीन की जो लिस्ट है वो कोई भी नहीं दे सकता। ये सारे औलिया अल्लाह, उलमाए कराम, फुकहा, अल्लाह वाले, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, अहले बैत तार, सब सिद्दीकीन है। व शुहदाई, और सारे शुहदा, हाँ, इनके ऊपर इनाम हुआ है। व सालेहीन, अब यहां पर भी जमा का सीगा, सारे सालेहीन। तो ये बाबे बुजुर्ग नहीं तो और कौन है? व सिद्दीकीन व सालेहीन के अंदर ये कौन से लोग शामिल हैं? उलमाए कराम शामिल हैं, सूफिया कराम शामिल हैं, अल्लाह वाले लोग शामिल हैं, फुकहा शामिल हैं, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, सब शामिल हैं। तो इनके रास्ते के ऊपर चलने का अल्लाह ने हुक्म दिया है ना हमें। हमने, ये है सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम, इनका रास्ता है। चलते सारे हैं, जुबान से इकरार नहीं करते, चलते सारे हैं। अब हदीस को दें तो इमाम जय्या बिन मुईन, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी को सजदा किए बगैर हदीस को मान ही नहीं सकते। हाँ 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 जब तक इन दो बुजुर्गों को सजदा ना करें, ये मान ही नहीं सकते हदीस को। हाँ जी। मुफ्ती साहब बोलो, पहले ये नहीं जाएंगे, पता बताएं क्या हमारे- करना। हाँ जी, नहीं इसकी तो हदीस की ऐसा है सनद कि- दुरुस्त है, ये गलत है। हदीस की सनद पर तो ये हो जाता है ना, इनको ना माने तो हदीस नहीं मानी जाती, मानते सारे हैं बाबों को, वैसे रोला डाला हुआ मानते नहीं। वह रोले ही बस, रोले रपड़े, रोले रपड़े बस। और शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। देखें, यकीन जाने, डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि यार क्या तुम लोग नहीं कुरान को नहीं पढ़ते क्या? तुम गौर नहीं करते क्या? गौर नहीं करते क्या? क्यों अल्लाह से टक्कर ले रहे हो? बेवकूफ हो, अल्लाह से टक्कर ले रहे हो। अल्लाह तुम्हें कुछ और कह रहा है, तुम कुछ और कह रहे हो। अब देखिए ना, अभी वो बैठा हुआ था पप्पू, वो डायरेक्ट कह रहा है कि वो यहूद नसारा के उलमा के साथ इस्लाम के उलमा को उसने मिला दिया। देख ले आपके सामने है। मतलब क्या हुआ? इसका नतीजा क्या निकला? कि मतलब ये कि सारे आलिम ते हो गए जाहिल और जन्मी और मुशरक। तो फिर पीछे बचता कौन है यार? अल्लाह वाला कोई तो बता दो। क्या इंजीनियर, प्लम्बर ये बचा है? मिर्जा कादियानी बचा है क्या? इनको कहते हो तुम? ये है सिराते मुस्तकीम पर, क्या इनकी इत्बा करें? बस बता दो, फिर ये भी बता दो। जब आलिम और उलमा का तबका तुमने उसको अलग कर दिया, बकौल तुम्हारे, ऐसा तो नहीं है, अल्लाह रसूल तो नहीं ये कह रहे, बकौल तुम लोगों के। तो जब इन बाबे बुजुर्गों को की इत्बा नहीं करनी, उनकी पैरवी नहीं करनी, तो फिर किसकी करें? कोई हमें भी तो पता चले ना, वो भी साथ बताया करो ना कि फलां की इत्बा करो, किसी प्लम्बर की करो, किसी टूटियां कसने वाले की करो, किसी डॉक्टर की करो, किसी प्रोफेसर की करो, किसी दाढ़ी मुंडे की करो, किसी फास्को फाजर की करो, किसी जानी शराबी की इत्बा करो। कोई बताओ भी तो सही ना, कम अज कम। हम क्या करें? हम तो मुंह उठा के देख रहे हैं। तो जाहिल लोग हैं, जहालत का तो कोई इलाज नहीं है ना भाई, सिवाय उलझने के कुछ भी नहीं है। ऐसा सर, ये वो लोग हैं दांत में दर्द हो तो डेंटल स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं और उसकी तस्दीक चाहते हैं कि 4 लोग उसकी तस्दीक करें वाकई अच्छा है, तब उसके पास जाते हैं। हाँ, ठीक है, जी। सड़क से बैठा हुआ बंदा जो दांत निकालता है मुंह से, उसके पास नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं उसका, और वो बंदा ढूंढते हैं जिसकी 4 बंदे गवाही दें, इस बंदे से हमने हमारे दांत का इलाज किया, ये बंदा बेहतरीन है, एक्सपर्ट है, उसके पास तब जाते हैं। और दीन के मामले में कहते हैं नथु खैर से ले रहे। बस अल्लाह ही हिदायत दे जी। देखे, मुकल्लिबुल कुलूब तो अल्लाह पाक की ज़ात है ना, तो दिलों के बदलने वाली ज़ात वो ही है, और मोहर करने वाली ज़ात भी वो ही है, दिलों पर मोहर करने वाली, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम करने वाली ज़ात भी वो ही है। वो बेहतर उसको पता है, उसकी मशीयत है एक। तो ये निज़ाम दुनिया, निज़ाम कायनात,
اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور ہیں تو یہ سارے بندے اسی کے ہی ہیں نا، چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، تو وہ اپنے بندوں سے وہی نپٹے گا، اور وہی جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، بلکہ بعض حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا قرب قیامت میں فتنہ بڑھے گا، اور فتنہ ایسے برسے گا جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں، پے در پے جیسے قطرے برستے ہیں۔ تو وہی دور آ گیا، اسی دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، فتنے پہ فتنہ۔ آپ دیکھیں کہ جس بیچارے کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا، وہ تشریحات کرتا ہے دین کی، بیٹھ کے دین کی تشریحات، وہ کہتا ہے دین مجھ سے آ کے سیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں دین کیا ہے۔ تو اس تشریح کرنے والے کو جو براڑ لگا کے بیٹھا ہے، جو اکیڈمی کھول کے بیٹھا ہے، اس سے اگر تم استنجے کا طریقہ صرف پوچھ لو نا کہ شریعت نے جو بتایا کیا بتایا ہے، تو وہ نہیں بتا سکے گا۔ نماز 5 ٹائم فرض ہے، نماز کا طریقہ ان سے پوچھ لیں، نماز کے فرائض واجبات سنن وغیرہ اس سے پوچھ لیں، نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ اور تشریحات ایسی ایسی کریں گے، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے نعرے اور دعوے، اور کسی کو کچھ سمجھتے نہیں، ہوتے شے ہی کو نہیں، ہوتے فلاں بھی شے ہی کو نہیں، وہ بھی شے ہی کو نہیں، فلاں بھی شے ہی کو نہیں۔ دیکھے بندہ کیا کرے یار، کیا کرے، ڈھیٹ ہو گئی ہیں۔ مطلب ساری دنیا کے عالم فاضل ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور ایک بندہ اپنی دکان کھول کے لگ بیٹھا ہوا ہے۔ بتائیے اس سے بڑی جہالت اور ڈھیٹ پنی اور سینہ زوری کیا ہوگی؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں علماء ابھی کی ڈیٹ کے اندر زندہ موجود ہیں، اور جیلم کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بے وقوف، وہ الگ ہی دکان کھول کے بابوں کا خدا ہی کوئی اور، کتابوں کا خدا ہی کوئی اور، کر لے اس پہ غور، مرنے سے پہلے ہو جاتے یار۔ ہاں جی، وہ 2-4 نعرے بچوں کو رٹوا دیے ہیں، بس چلو جی، وہابی بھی کافر، دیوبندی بھی کافر، بریلوی بھی کافر، شیعہ بھی کافر، تو بس ایک مسلمان بہ گیا جو جیلم دے وچ بس، اور یا اس کے ماننے والے مسلمان، بقایا سارے باڑ میں گئے۔ اوپر سے کہتے ہیں میں تو آپس میں فرقوں کو جو ہے نا وہ جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ ہاں جی، وہ نبوت کے دعوے کر رہا ہے، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو یہ فرقوں کو جوڑ رہے ہو تم کہ توڑ رہے ہو؟ اختلاف تو تم نے پیدا کیا۔ یقین جانے مرزا جونیئر جیل میں سے پہلے بہت سکون ہو گیا تھا، بہت ہی سکون تو ابھی بھی ہے، لیکن اس مسئلے کو وہ یہ سکون جو ہے نا اس کو برداشت نہیں ہوا، اور جو اس کو لے کے چل رہے ہیں ان کو برداشت نہیں ہوا۔ جن ایجنسیوں کا، جن اسلام دشمن ایجنسیوں کا یہ کرندہ ہے، ان کو یہ برداشت نہیں ہوئی، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو سامنے کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے، اسلام دشمن عناصر نے، کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد انتشار پھیلاؤ، ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا، لڑائیاں کرواؤ، ان کو کہو کہ دیوبندی جو ہے نا وہ شیعہ کا دشمن ہے، شیعہ جو ہے نا وہ دیوبندی کا دشمن ہے، بریلوی جو ہے نا وہ دیوبندی وہابیوں کا دشمن ہے، یہ آپس میں کفر کھیلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ دیکھو فلاں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ مطلب ان کو چین سے نہ بیٹھنے دو، لڑوا کے رکھو، بس نپ کے رکھو اپنے، اور نہ بعد میں نعرہ یہ لگا دو او میں تو صلح کروا رہا ہوں، میں تو صلح کروا رہا ہوں۔ جی بات کریں جی نہیں بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا یہ تو پرانا طریقہ کار ہے نا کہ آپس میں لڑوا کے تنکا بکھیر کے رکھو، شکست دینے میں آسانی ہوتی ہے، بندے کو متحد کو شکست دینے میں مشکل ہوتی ہے۔ جی ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے، چین سے نہیں نا بیٹھنے دینا چاہ رہے بھائی، اچھے خاصے مسلمان ہیں یار سارے، چل چھوٹے موٹے اختلاف ہیں، وہ اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو ٹھیک ہے، اللہ پاک کے معاملات ہیں وہ کریں گے، مجموعی طور پہ تو سارے مسلمان ایک ہے نا یار، ہمارے اندر تو کوئی ایسا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یار۔ ادھر مسجدوں کے اندر یقین جانے جائیں، میں واللہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مسجدوں کے اندر کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کسی بریلوی کی مسجد میں چلے جائیں، پیچھے آپ کو تینوں طبقے ملیں گے، دیوبندی بھی ملیں گے، شیعہ تک ملیں گے یار،
सारे और पढ़ते हैं जैसे। हाँ जी, वो देवबंदी वाबी भी मिलेंगे, रफाइदान कर रहे होते हैं यार, बरेलवी के पीछे खड़े हो गए। इसी तरीके से बिल्कुल। देवबंदी की किसी मस्जिद में चले जाए, हम खुद पीछे का सारे सब खड़े होते हैं जी। हफ्ते पूरे की नमाजें जो है बरेलियों के पीछे पढ़ते हैं, जुमा जो है वो देवबंदियों के पीछे पढ़ते वो ऐसे ही है ना जी, मतलब मजमुई तौर पे हैं। ठीक है, देखा वो जाए तो बरेलियों की सारे जहाँ एक है, मस्जिद कोई है, वो ऐसा कोई मसला ही नहीं। देवबंदियों के पढ़ते हैं। खास करके नईम भाई, ये जो कॉलोनियां बनी है ना, कॉलोनियां, वो हर शहर के अंदर कॉलोनी है और बड़ी बड़ी कॉलोनी है। और कॉलोनियों में क्या होता है कि एक मस्जिद होती है या दो होती हैं, तो और पढ़ा लिखा तबका और बाशऊर तबका इन कॉलोनियों बिल्कुल में ऐसे ही जाता है, है, बिल्कुल तो ऐसे ही। हम कोई क्या नहीं, रहने कोई वाले हमारे इख्तलाफ सामने नहीं मौजूद होता, है ये। सारे मिलजुल के रहते हैं, बिल्कुल हमसाए ऐसे ही, होते हैं, सब कुछ 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 ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है ऐसे। तो ये फितने फसाद फैलाने वाले ये लोग हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ओ भाई वो ले आते हैं पहुंचों के उलमा ने जी, फलां आलिम ने, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने फलां के ऊपर फतवा दिया कुफर का, लो जी इधर से देवबंदियों ने फलां के ऊपर फलां का फतवा दिया, लो जी भाबियों ने फलां का फतवा। ओ भाई फतवा वो मुफ्ती थे, आलिम लोग थे। तो ये तुम सुलह करवा रहे हो कि लड़वा रहे हो? ये तो लड़वा रहे हो ना तुम। अगर तुम सुलह पसंद होते तो अगर इन उलमा ने ये बातें की भी थी तो तू इनको जो है ना वो स्किप कर जाता, तू सुलह करवाने के लिए तू ये कहता, तू सालसी की हैसियत इख्तियार करता ना, तू कहता यार कोई नहीं यार, उलमा है वो, आलिम लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, तो आलिम की तो अपनी एक शान है ना, तो तू तो, तुम्हें तो ये मौकफ इख्तियार करना चाहिए था। उल्टा तू तो इनको लड़वा रहा है आपस में। तो देख ले वो अपनी साजिश के अंदर कामयाब हो गया है और सोशल मीडिया के ऊपर दस्तों गिरेबां हो गए जी। इससे भी बड़ा फितना जन्म ले रहा है कि जो साहबा पर उंगली उठाने लग गया। हाँ जी वो ही बस ये सबसे नहीं बड़ा भाई, मसला है, जी हाँ जी हाँ, ये सबसे बड़ा मसला है। मुशाजरात साहबा को खंगालना जो है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। वल्लाह मैं आपको नहीं भाई, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि वल्लाह मैं दरसे निज़ामी की है, मैंने मुफ्ती कोर्स किया, मैं पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, इतने बड़े बड़े हम हो गए, तो पहली दफा वल्लाह मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मिर्जा जूनियर जेलमी से मैंने ये सुना था, ये जंगे सफीन के मुतल्लिक। वो मैंने जब सुना तो फिर वो मतलब यार, मतलब ये है कि हमारे उलमा तो इन चीजों को बयान कर ही नहीं रहे थे। जंगे जमल में क्या हुआ, सफीन में क्या हुआ, साहबा के आपस में मामलात क्या हुए, कोई कर ही नहीं रहा था। ये तो तूने आके छेड़ी है ना ये चीजें। उलमा तो इसको खुद को इसका ऐड ही नहीं समझते ना। मैंने खुद एक मुफ्ती साहब से इस बारे में बात की, हम इसके ऐड ही नहीं, हम क्यों बयान करें? हमारी हैसियत क्या है कि हम उन पर फैसल बने? जी ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। और वल्लाह इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। और मौका अख्तियार किया, ये सारी चीजें देख कर किया है। जी हाँ भाई, हमें अपने गिरेबानों के अंदर झांकने की जरूरत है। हम अपने आप को देखें, हम किस काबिल हैं, किस जगह पे हम खड़े हैं, कि ना कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हम मतलब वो साहबा क्या किया, किसने क्या यार, तेनू कबर च जाके सवाल होना है। हाँ दस मिर्जा जूनियर जेलमी कि तूने ये वो अपनी अकेडमी के अंदर तकरीरें की थी कि नहीं साहबा के बारे में? तूने फिर वो साहबा के मुशाजरात के ऊपर तूने बड़े बड़े लेक्चर दिए थे कि नहीं? क्या ये सवाल होना? बंदे का बच्चा बनना, ये तो ख्याल में रोज़े क़यामत भी नहीं होना हमसे, मेरा जहाँ तक यकीन जी वो ही ना जी, वो ही ना हजरत जी, वो ही। तो जहाँ तक यकीन है कि ये सवाल हमसे रोज़े क़यामत भी नहीं होना। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अपने अमाल का जरूर सवाल होना है। बिल्कुल, हम ऐसा कोई काम करेंगे तो होगा, नहीं किया तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ अच्छा ठीक हो गया फिर तो मुझे इजाज़त चाहिए अब। तो बैठें आप लोग, बराड़ लगा के बैठें, तो इन कादियानियों को, इन मरज़इयों को तबलीग करें, कोई समझाएं, अल्लाह करे ये समझ जाएं। वैसे समझने वाले नहीं हैं लेकिन फिर भी समझाएं, दलाइल से समझाएं, प्यार मोहब्बत से समझाएं। समझ जाएं तो ठीक, नहीं तो फिर
मुफ्ती मुबशर जैसा रवैया इख्तियार करें, लितर लगे, बस लितर लगा के साइड पे चल निकल यहाँ सब से, हमारी तो दौड़ कोशिश है, जा। समझ जाए भले हमारे हमसे समझा रहे हैं वो ना समझे, कुछ सुनने वालों में से कुछ समझ जाए। ठीक हो गया नहीं भाई। अच्छा ये भाई मैनू नहीं भाई मैनू इजाजत दिओ, रब रखा जी। ईमान अल्लाह सारे ताला दोस्तों बड़ा नू खुश। सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।